محترم حضرات، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور یہاں کے جلسے میں بار بار یہ اعلان کیا جا رہا تھا، جشن شہید اعظم۔ جشن کس کا منایا جا رہا ہے؟ جو مر گیا اور جو مردہ ہو گیا اس کا جشن منایا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ جشن تو زندوں کا منایا جا رہا ہے۔ جشن تو زندوں کا منایا جا رہا ہے۔ اور رب نے ان شہداء اعظام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دے دیا، اور عقیدہ یہ دیا کہ اپنے کلام پاک میں ان شہداء اعظام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ مولا پھر کہیں تو کہے کیا؟ کیا کہیں؟ مردہ نہ کہے تو قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں جو میری راہ میں شہید ہو انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ میں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ میں بتا یہ رہا ہوں بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ میری راہ میں شہید ہونے والا بندہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دستان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ اب رب نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ جو میری راہ میں شہید ہو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کی شعور اور ادراک نہیں رکھتے، ان کا تدارک تم نہیں کر سکتے، ان کو تم اپنے فہم و فراست کے جال میں نہیں لا سکتے، اپنے ذہن و فکر میں ان کی زندگی کو نہیں لا سکتے۔ اب یہاں تو کہنے کی بات تھی کہ کہو مت، نہ کہو۔ اب قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہاں تو کہنے کی بات تھی کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ قرآن تو دوسری جگہ پر اعلان کر کے کہہ رہا ہے تم کہنے کی بات کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے دل میں ان کے خیالات بھی نہ لاؤ کہ جو میری راہ میں شہید ہوئے انہیں تم مردہ کہو۔ یہ خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور زندہ ہی نہیں، رب کہتا ہے انہیں میری بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کربلا کی سرزمین ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین کا کنبہ 72 نفوس قدسیہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ 72 نفوس قدسیہ نہتے پہنچے ہیں۔ لیکن ذرا قرآن کہتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ میں کہتا ہوں اے پروردگار عالم انہیں مردہ گمان تو نہ کریں، نہیں کیا جائے گا، ہم تو نہیں کریں گے، کیونکہ تو نے جب عقیدہ دے دیا۔ میں کہتا ہوں مولا جب اے آقا کریم جب وہ شہید ہونے والا بندہ کبھی زخم سے چور ہوتا ہے، تلواریں لگتی ہے، بھالے لگتے ہیں، بدن زخمی ہو رہا ہے،
تیر سے بدن چھلنی ہو رہا ہے۔ اے مولا، اے آقا، کیا انہیں ان کی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا انہیں اس کا درد ہوتا ہے؟ کیا ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں انہیں درد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، انہیں درد لاحق نہیں ہوتا۔ الا کما احدکم علم القرصہ، آقا فرماتے ہیں جب بندہ شہید ہوتا ہے، تیر لگتے ہیں، بھالے لگتے ہیں، تلواریں لگتی ہے، دل بدن زخمی ہوتا ہے، گردن کٹتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں تیر اور بھالے کے زخم لگنے کے باوجود بھی انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں انہیں تکلیف کا احساس اتنا ہی ہوتا ہے جس طریقے سے کسی ایک کو چوٹی کاٹتا ہے، کسی ایک کو چوٹی کاٹتا ہے، چوٹی کے کاٹنے سے جتنا درد ہوتا ہے اتنا درد اس شہید کو ہوتا ہے، اس شہید کو ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، معمہ سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں شبہ میں پڑ گئے ہیں، مولا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے وفادارو، تمہیں معلوم نہیں ہے جب ایک عاشق نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں اپنی جان، اپنی مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور قربان کرنے کے بعد جب قربان کر دیتا ہے اور ان کا قلب، ان کا دل نبی کے عشق سے اس طریقے سے سرشار ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ اسے کوئی دوسرا سوجتا نہیں، کوئی دوسرا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں ایسے عالم میں ان کو دنیا کی تیریں لگتی ہے تو لگنے دے، بھالے لگتے ہیں تو لگنے دے، لیکن وہ ایک بزبان حال بریلی کی زبان میں وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں جان اس پر کنوارا کروں میں، یہ ایک جان تو کیا ہے اگر یہ جان ایک ہے، رب مجھے ہزاروں دے، کروڑوں دے، نبی کے عشق سے دل معمر رہے، دل سرشار رہے۔ تو ایسے عالم میں یہ ایک جان نہیں، ہزاروں جان نبی پر قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو کیا ڈائریکٹ اس کا پیٹ اس طرح سے چیر دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو ایک انجیکشن دیتا ہے جس سے وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ آدمی جب اس بیڈ پر لیٹے ہوئے رہتے ہیں، لیٹنے کے بعد ڈاکٹر اپنے اسطورے سے اس کا جسم پھاڑتا ہے، پھاڑنے کے بعد آپریشن کرتا ہے۔ اب مجھے یہاں بتاؤ کہ کیا اسے درد ہو رہا ہے؟ کیا اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا اسے چلانے کی آواز وہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جب اسے انجیکشن لگا دیا گیا، جب وہ جو ہے اپنے خیالات کو گم کر دیا، تو ایسے عالم میں اب ڈاکٹر ان کا پیٹ پھاڑ رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، ہڈیاں توڑ رہا ہے، ہڈیاں باہر نکال رہا ہے، لیکن اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک انجیکشن کا یہ کمال کہ ڈاکٹر ان کے جسم کو پھاڑ کر تار کر دیتا ہے، اس کے باوجود وہ انسان چلاتا نہیں ہے، وہ انسان درد سے کراتا نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ دنیا کی دوائی کا عالم ہے، بلکہ نبی کے عشق کے جام کا جو مست ہو جاتا ہے تو وہ بزبان حال یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر ایک جان ہے، رب ہزاروں جانیں مجھے عطا کر دے، تیرے عشق میں سرشار کرنے کی نوبت آ جائے تو ہزاروں جانیں یا رسول اللہ تجھ پر کوارا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن محترم حضرات، لیکن یہاں پر ایک بات کہ جب شہید ہوتا ہے
جب شہید ہو جاتا ہے تو اسے درد کا احساس نہیں ہوتا، پھر اس کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں شہیدوں کی روح سبز جنت کے سبز رنگ کے پرندوں کے اندر رب قدیر ڈال دیتا ہے۔ رب قدیر ان شہیدوں کی روح کو سبز رنگ کے جنتی پرندے کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ پرندہ کہیں اور نہیں بلکہ جنت الفردوس میں گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنت میں گردش کر رہا ہے، اور گردش کرتے ہوئے کیا کوئی ایک جگہ متعین ہے؟ اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں گھومتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، جہاں میوے کا دل کرتا ہے وہاں کا میوہ وہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہے شہیدوں کا مقام، یہ ہے شہیدوں کا مقام۔ لیکن میں آپ کو اور ایک شہادت کا فلسفہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ، جس میں ایک رسالہ ہے الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ، اس پر لکھا ہے ملک شام کا 3 نوجوان تھا، ملک شام کا 3 نوجوان تھا۔ وہ تینوں نوجوان جنگل میں اپنی شکار کے لیے چلے، اور چلتے چلتے عیسائیوں کے کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ کر لے کر عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گیا۔ تینوں بھائی بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل، بہت ہی ناز و نعم والا، لیکن بہادری کا چرچا پورے دنیا میں تھا، بہادری کا ڈنکا پورے دنیا میں جن کا مچ رہا تھا۔ تینوں کو قبضہ کر کے لے کر آیا گیا۔ لالچیں یوں دی گئی کہ اے نوجوانوں، اپنا دین اسلام چھوڑ دو، اپنے مذہب کو ترک کر دو اور دین عیسائی اختیار کر لو۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو ایمان والا ہوگا اپنے ایمان کی حفاظت وہ کس انداز میں کر رہا ہوگا، ذرا اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ یہودی کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو مذہب اسلام سے الگ کر کے یہودیت کو قبول کر لو، عیسائیت کو قبول کر لو، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تخت چاہو گے تخت دوں گا، تاج چاہو گے تاج دوں گا، دولت چاہو گے دولت دوں گا، ثروت چاہو گے ثروت دوں گا۔ یہاں تک ہی نہیں، انی اجعل فیکم الملک، میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا، وازوجکم بناتی، اور میں اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں سے تیری شادی کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ان نوجوانوں نے، اے بادشاہ تیرے ذخیرے میں اتنے لال و گوہر نہیں، تیرے ذخیرے میں اتنے ہیرے و جواہرات نہیں، تیرے جو ہے تخت و تاج میں، تیرے سلطنت میں اتنے دولت نہیں جو محمد کے غلام کی تم خریداری کر سکو، محمد کے غلام کو خرید سکو۔ ارے تیری ساری سلطنت بک جائے گی، محمد کے غلام کا ایک بال بھی نہیں بکے گا۔ اتنے میں انہوں نے کہا، اے دربانوں کیا کر رہے ہو؟ ذرا لے کر کھولتے ہوئے تیل کو لے کر آؤ۔ کھولتا ہوا تیل 3 دیگوں میں لایا گیا، اور لانے کے بعد کہا بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے یہ کہا، اے نوجوانوں، یہ کھولتا ہوا تیل دیکھتے ہو، اس کھولتے ہوئے تیل میں تجھے ڈال دیا جائے گا، تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، ذرا دین چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، اسلام چھوڑ دو۔ میں یہاں رک کر اپنے اسلام کی خواتین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے محبت کے جھانسے میں آ کر مذہب کو نہیں دیکھتی، دین کو نہیں دیکھتی، اپنے دین کو فراموش کر دیتی ہو۔ لیکن ذرا دیکھو، یہاں دولت کی لالچ دی جا رہی ہے، یہاں ثروت کی لالچ دی جا رہی ہے، یہاں جو تخت و تاج کی لالچ دی جا رہی ہے۔ جواب کیا آتا ہے؟ ایک بال خرید نہیں سکتے ہو، ایک ناخن خرید نہیں سکتے ہو۔ لیکن کیا کیا بادشاہ نے؟ جب تینوں کھولتے ہوئے دیگ کو منگایا، منگانے کے بعد کہا، اے نوجوانوں، اب بھی وقت
ہے دین چھوڑ دو. انہوں نے کہا دین نہیں چھوڑیں گے. بڑے بھائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دیگ کے پاس لے کر گیا اور جانے کے بعد کہا اب بھی دین چھوڑ دو, اب بھی اسلام کو چھوڑ دو. کہنے لگا ظالم, تو اب بھی کہہ رہا ہے دین کو چھوڑ دے, اس تیل میں کودنا مجھے گوارا ہے, نبی کا دیا ہوا ایمان کا سودا کرنا مجھے گوارا نہیں, سودا کرنا گوارا نہیں. کھولتے ہوئے تیل میں دو بھائیوں کے سامنے بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا, بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا. لیکن نوجوان تھا, نبی کا وفادار تھا, نبی کا غلام تھا, نبی کا چہیتا تھا. انہوں نے کہا یہ ایک بھائی گیا ہے, اگر دوسرے بھائی کی باری آئے گی دوسرا بھائی بھی اپنا جان دے دے گا, لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بولیے سبحان اللہ. اسی لیے کہ سبحان اللہ کہنے سے فائدہ مجھے نہیں ہوگا بلکہ فائدہ آپ کو ہوگا. آقا فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ حط اللہ عنہ ذنوبہ ولو کان من زبد البحر. اے لوگو, اے میرے امتیوں, سبحان اللہ کہا کرو. سبحان اللہ کی برکت یہ ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوگا تو پروردگار عالم تیرے سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے تیرے تمام گناہ صغائر کو معاف عطا فرمائے گا. لیکن اتنی بڑی بات بتانے کے باوجود بھی آپ خاموش رہے. بولیے سبحان اللہ. ذرا جو سویا ہے اتنا زور سے سبحان اللہ بولیے کہ سویا ہوا انسان جگتا ہوا نظر آئے. بولیے سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک, اور ایک حدیث پاک, یہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب کیا ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سبحان اللہ کہنے والے بندے کے نام پر جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا کرتا ہے. کھجور کا درخت لگا دیا کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نام کا درخت جنت میں لگے تو آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, بڑا بھائی کو ڈیگ میں ڈال دیا گیا, شہادت کے جام سے بنوش ہو گیا, سرفراز ہو گیا. اب دوسرے بھائی کی باری, دوسرے بھائی کو بھی ڈالا گیا, دوسرا بھائی بھی ڈل گیا. تیسرے بھائی کی باری تھی. تیسرا بھائی بڑا حسین و جمیل تھا, بہت ہی خوبصورت تھا. ایک وزیر کی نظر اس پر پڑی, یہ اتنے خوشنما چہرے والا, اتنا حسن و جمال رکھنے والا اس کھولتے ہوئے تیل میں چلا جائے گا. انہوں نے بادشاہ کے سامنے منتیں کی, اے بادشاہ مجھے کچھ دن کی مہلت دی جائے, میں اس نوجوان کو اپنے فریب جال میں پھنسا کر ان کو دین عیسائی قبول کرنے پر مجبور کر دوں گا. کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے گھر میں ایک میری لڑکی ہے جن کے حسن و جمال پر فریب تھا. صرف یہ نہیں, ایک آدمی نہیں, دو نہیں, بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پورے لوگ, پورے علاقے کے لوگ میری بیٹی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے. یہ نوجوان جب میری بیٹی کو دیکھے گا, دیکھنے کے بعد اس کے حسن و جمال میں گرفتار ہو جائے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا تو پھر اسے دیگ میں ڈالا جائے گا. اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے, اپنی توجہ کو مبذول کیجئے. اب کیا کیا, اس نوجوان کو وہ وزیر اپنے گھر لے کر گیا, اور گھر لے کر جانے کے بعد گھر لے کر گئے, اور گھر لے کر جانے کے بعد کہنے لگے اس کمرے میں بند کر دیا. اس کی بیٹی کو کہا بیٹی کچھ دن کی مہلت لے کر آیا ہوں, اس نوجوان کو اگر تو نے ورغلا کر اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسا لیا تو بادشاہ ہمیں تخت و تاج عطا فرمائے گا, بہت سارے ہیرے جواہرات دولت عطا فرما دے گا. اب تم کیا کرو, راتوں دن اس کے ساتھ رہنا شروع کرو. اب وہ نوجوان ٹھہرا حسن مصطفیٰ کو دیکھنے والا, حسن جمال کو دیکھنے والا, مدینے کے تاجدار کو دیکھنے والا, جس کے حسن و جمال کے سامنے ساری دنیا کے حسن و جمال پھیکی پڑ جاتی ہے, جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بریلی کے تاجدار نے کہا تھا لَمْ يَأْتِ نَظِيرُكَ فِي نَصْرٍ مِثْلِ تُنَشُدْ پیدا جانا. ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. انہوں نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا. تیرے حسن کے سامنے یا رسول اللہ دنیا کی حسن پھیکی نظر آ رہی ہے. آقا کریم کے حسن دیکھنے والا وہ نوجوان
نوجوان رات کو مصلی بچھاتا ہے، عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے. جب صبح ہوتی ہے لڑکی جو ہے اپنے کفے افسوس ملتے ہوئے روم سے باہر نکلتی ہے. بیٹی سے باپ پوچھتا ہے اے بیٹی کیا تو نے کامیابی حاصل کی؟ کہنے لگے بابا جان آج لگتا تھا کہ اس کی کوئی عبادت کی رات ہوگی، وہ عبادت پوری رات کرتا رہا. دوسری رات آئی، دوسری رات بھی وہ بندہ عبادت میں مصروف رہا. تیسری رات آئی، تیسری رات بھی وہ عبادت میں مصروف رہا. یہاں تک کہ کئی راتیں گزر گئی اور گزر جانے کے بعد جب وہ کفے افسوس ملتے ہوئے باہر آئی، بیٹی سے باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ نوجوان تو میرے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، پتہ نہیں وہ کس کے حسن کو دیکھا ہے، کس کے جمال کو دیکھا ہے، کس کے یاری کو پسند کر لیا ہے. مجھے وہ دیکھتا تک نہیں، مجھے وہ نظر تک نہیں اٹھاتا، کنکی مار کر بھی نہیں دیکھتا. لیکن ابا جان آپ جو ہے پریشان نہ ہو. ایک رات آتی ہے اس لڑکی کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے اور چمکتا اس انداز میں ہے. لڑکی اس کے قریب بیٹھ کر کہتی یہ ہے اے نوجوان میرے حسن و جمال کا فریفتہ، یہ پورا علاقہ ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، آخر تو کیا ہے کہ تو میرے حسن کو دیکھنے نہیں چاہتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جس یار کی نگاہوں میں گم ہے یہ آنکھیں، اس یار کے حسن و جمال سے اپنی آنکھوں کو وہاں سے پھیر ہی نہیں پا رہا ہے. اس کے حسن کے سامنے حسن یوسف بھی پھیکے پڑ رہے ہیں. تو تیرے حسن کا کیا کمال، تیرے حسن کا کیا کمال. اتنا کہنا تھا، کہنے لگے جس نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے اسی نبی کا کلمہ تو مجھے بھی پڑھا دے، اس نبی کا کلمہ تو مجھے بھی پڑھا دے. ذرا دیکھیے اب وہ لڑکی اسی کے ذریعہ نجات کا ضامن بن جاتی ہے. استبل سے 2 گھوڑے منگاتی ہے، ایک گھوڑے پہ خود سوار ہوتی ہے، دوسرے گھوڑے پر جوان کو سوار کرتی ہے. دونوں کو لے کر دونوں چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں؟ راستے سے قریب سے گھوڑوں کی آہٹ آنے لگتی ہے. ان کے گھوڑوں کی نہیں بلکہ پیچھے سے گھوڑوں کی آہٹ آنے لگتی ہے، ایڑیوں کی آواز آنے لگتی ہے. مڑ کر دیکھ رہے ہیں وہی دونوں بھائی ہیں جس بھائی کو دیگ میں ڈال دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ شہید مرتے نہیں ہیں، شہید مرتے نہیں ہیں. گویا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے 2 سوال کا جواب حل کر دیا. ایک اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے سے سرکار سنتے ہیں یا نہیں. دوسرا یہ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ رب کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں.